بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ 49 نیوز کا اسپیشل نیوز ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 22 فروری ہے، بدھ کا دن ہے اور آپ رات کے 9 بجے یہ نیوز ولاگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ضلع قصور سمیت پاکستان کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں بابر علی بشارت۔ ناظرین، آج ضلع قصور کے اندر ڈی سی قصور کی ہدایت پر سول ڈیفنس کے عملے نے کاروائیاں کی ہیں، اس کا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ نے بھی اپنی تحصیل کے اندر مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا، اس کی کیا تفصیل ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ ضلع بھر کے اندر بسنت کے موقع پر گڈی اور ڈوڑ بنانے اور اس کو فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ڈی پی او قصور کی ہدایت پر، اس کی کیا تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، ضلع بھر کے اندر ڈکیتی اور رازداری کی متعدد وارداتیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر رونما ہو چکی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو بلوچستان کے اندر پیش آیا، اور وہاں پہ کھیتران قبیلے کے جو سردار ہیں، سردار عبدالرحمن کھیتران، جو صوبائی وزیر بھی ہیں بلوچستان کے، ان کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پوری فیملی کو ان لوگوں نے اغوا کیا ہوا تھا اور اپنے نجی جیل میں رکھا ہوا تھا۔ چند روز قبل ایک عورت کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ عورت قرآن پاک کا واسطہ دے کے کہتی تھی کہ مجھے اور میرے بچوں کو جو ہے وہ سرداروں کی قید سے چھڑوائیں اور ہماری جان بچائیں۔ آج چند روز کے جو بعد اس ایک عورت کی اور اس کے 2 بچوں کی جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان سے برآمد ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر پورا بلوچستان سمیت پاکستان اور دنیا بھر کے جو انسانیت جن کے اندر زندہ وہ تمام لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور وہ لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ناحق جو قتل ہوئے ہیں ان کے قتلوں کا حساب لیا جانا چاہیے، ملزمان کو کٹہرے کے اندر لے کے آنا چاہیے۔ سردار عبدالرحمن کھیتران اور اس کے بیٹوں نے جو ہے اس بات کی تردید کی کہ ہم نے نہ تو کسی کو اغوا کیا ہوا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو قتل کیا، یہ ہمارے مخالفین ہیں جو ہمارے نام کے اوپر اس طرح کی گھنونی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے موقع پر جو مری قبیلے کے جو لوگ تھے جو قتل کیے گئے ہیں، مری قبیلے کے لوگوں نے ان جو لاشیں تھیں ان کو دفنانے کے بجائے جنازے کے بعد وہ کوئٹہ لے کے آگئے، اور کوئٹہ میں انہوں نے سڑک پہ رکھ کے احتجاج شروع کر دیا کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں مہیا کیا جاتا تب تک ہم ان لاشوں کو نہیں دفنائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی تحریک جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آج لاہور سے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں، جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی اور سابق گورنر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی گرفتاریاں دے دی ہیں، اور اس کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ کارکنان بھی جو ہے وہ وہاں پہ سی ایس پی آفس کے باہر موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی گرفتار کیا جائے، ہم اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ نے ڈی سی قصور کی خصوصی ہدایت پر جو ہے وہ تحصیل بھر کے اندر وزٹ کیا، ناجائز تجاوزات اور ناجائز رکشہ سٹینڈ کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ روڈ سائڈ کو کھلا رکھا جائے گا، ذرائع آمد و رفت جو ہے ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ نے جو ٹی ایچ کیو اسپتال کا بھی دورہ کیا، اس موقع پر انہوں نے اسپتال کے اندر جو مریضوں کو دی جانے والی سہولیات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا، اور ادویات سمیت دیگر جو اسپتال کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بھی چیک کیا، ریکارڈ چیک کیا گیا، اور اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے اندر آنے والے تمام مریضوں کو ہر طرح کی جو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور اس کے اندر کسی قسم کی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع بھر کے اندر جو ہے ڈکیتی کی اور رازداری کی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں، جس کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے نا یہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور ان وارداتوں کے اندر جو ہے اب تک شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر ان کے وہ لٹ چکے ہیں۔ قصور ٹوڈے پر روڈ پر الہ آباد، شام کوٹ، کونا، ببر کھائی، پھول نگر، قادر آباد، چونیا سمیت جو ہے وہ متعدد جگہوں پر جو ہے وہ ڈکیتی اور رازداری کی وارداتیں ہو چکی ہیں، جس میں شہری اپنے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ الہ آباد کے اندر بھی ایک گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل چھیننے کا واقعہ پیش آیا، جس میں ڈاکو کی جو وہ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی ہے، اور اپیل کی گئی ہے کہ جو بھی اس کو پہچانے وہ پولیس کو اطلاع کرے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے نیوز ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔